الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو ایک بکری دی. بکری دے کے کہا کہ اس کو جو ہمارا شاہی باڑا ہے اس کے اندر رکھو، جو چاہے کھلانے کھلاؤ. زعفران کی گھاس ہے، عام گھاس نہیں، زعفران کی گھاس ہے، کشتے ہیں، کیلے ہیں، امرود ہیں. بکریاں کھاتی ہیں. ہماری بکریاں تو چارہ کھاتی ہیں نا، لیکن بادشاہوں کی بکریاں تو فروٹ کھاتی ہیں. جو دودھ دینے والی گائے ہوتی ہیں اور دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں تو لوگ ان کو مختلف چیزیں کھلاتے ہیں. ہمارے استاد فرماتے ہیں ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک سٹور میں گیا تو وہاں پر میں نے انڈے رکھے ہوئے دیکھے. ایک 3 پاؤنڈ کے درجن تھے اور ایک 75.75 پاؤنڈ کے درجن تھے. تو میں نے پوچھا کہ 1.75 پاؤنڈ کے درجن اور ایک 3 پاؤنڈ کے درجن، کیا مطلب؟ اتنا زیادہ فرق ہے. یعنی ایک اگر خریدے جائیں تو 4 درجن اور دوسرے 1 درجن. تو کہنے لگے کہ اس مرغی کی فیڈ کے اندر یہ اجزاء ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کا انڈا 3 پاؤنڈ کے درجن مل رہے ہیں، اور اس مرغی کی فیڈ میں ایسے کچرا ہوتا ہے، گزارے کا انڈا دیتی ہے. تو جو بادشاہوں کے جانور ہوتے ہیں تو ان کو خوراکیں بھی ایسی دی جاتی ہیں. ہمارے دوست ہیں، ان کا باڑا ہے، تو جو گائے ہوتی ہیں، جو بھینسیں ہوتی ہیں جو دودھ دیتی ہیں تو ان کے لیے اسپیشل سیب آتے ہیں. جو منڈی سے انسانوں کے کھانے کے لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ والے سیب ان کو پیٹی کے حساب سے 200 روپے، 300 روپے، 800 روپیہ بھی ہو گئے تھے جب مہنگائی ہوئی. تو اس حساب سے پیٹی ملتی تھی اور یہ اپنی گائے کو، بھینسوں کو کھلاتے تھے. اس سے ان کے دودھ میں طاقت آتی ہے، اس سے ان کا دودھ اچھا ہوتا ہے، زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو ایسے شاہی باڑے کے اندر جو جانور ہوتے تھے تو شاہی باڑے کے جانور وہ ان کی خوراکیں الگ ہوتی ہیں، ان کی چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس بکری کو شاہی باڑے میں رکھیں اور اس کو شاہی باڑے کی غذا کھلائیں، لیکن 6 مہینے کے بعد میں بکری کا وزن کروں گا. اگر وزن 1 کلو بھی زیادہ ہوا تو تمہاری گردن اتار دوں گا. اگر وزن ذرا سا بھی زیادہ ہوا تو تمہاری گردن اتار دی جائے گی. بس اس کو جو مرضی کھلاؤ، بھوکا بھی نہیں رکھے گا. بھوکا بھی نہیں رکھنا، غذائیں بھی کھلانی ہے، وزن بھی نہیں بڑھنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ تو ہے بات کا پکا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے دعوت کی، حضرت تھانوی کو دعوت دی کہ حضرت کبھی ہماری دال روٹی بھی کھا لیں. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو آپ کے ہاں ہم کھانا کھائیں گے.
تو حضرت تھانوی وہاں پہنچے تو خان تھے، اور خان بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. تو حضرت تھانوی وہاں پہنچے تو دال اور روٹی رکھی ہوئی، نہ وہ مرغن نہ وہ مزیدار. جب انسان کسی کے ہاں کھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ذہن ظاہر بات ہے بڑا ہوتا ہے کہ کچھ اچھا آج کھانے کو ملے گا. وہاں پہ کدو کریلے تو نہیں کھانا جاتا. تو حضرت تھانوی کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، خان صاحب ہیں کھلا رہے ہیں تو چلو کھا لیں. تو تھوڑی دیر میں ایک بلی آئی، اس نے کہا میاؤ، اس کو بھاگ جائے یہاں سے، اس کو بھگایا. پھر اس نے کہا میاؤ، اس کو پھر بھگایا. کہا بھاگ جا ورنہ ذبح کر دوں گا. تو حضرت تھانوی نے فوراً فرمایا ارے بھی بھاگ جائے یہاں سے، یہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. انہوں نے بولا دال روٹی کھلاؤں تو دال روٹی کھلائے. حضرت تھانوی کے پاس ایک صاحب آئے، ہاتھ میں بوری اٹھائی ہوئی تھی. تو حضرت تھانوی لکھ رہے تھے، نیچے کوئی تھا نہیں جو ان کو روکتا. تو وہ ڈائریکٹ حضرت تھانوی کے کمرے میں چلا گیا، اور کمرے میں جا کے حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں. تو لکھتے وقت آدمی کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے. اس نے السلام علیکم مولوی صاحب. تو وعلیکم السلام. کہ یہ بوری میں کہاں رکھوں؟ تو حضرت تھانوی نے اشارہ فرمایا کرو کہ منہ سے بولو کہاں رکھوں، اشارہ فرمایا. منہ سے بولو کہاں رکھوں، کہتے میرے سر پہ رکھ دو. حضرت تھانوی کے سر کے اوپر رکھ دو. اور خدام آئے تو دیکھا کہ تو بھاگے، اس کو ڈانٹا یہ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت تھانوی فرمایا لیکن میں نے خود ہی تو بولا تھا میرے سر پہ رکھ دو. خود ہی بولا تھا میرے سر پہ رکھ دو تو رکھ دی. بس اس نے، اس بیچارے کا کیا قصور. تو بادشاہ جو کہہ دیتے ہیں وہی کرتے ہیں. بادشاہ نے اب وہ بہت پریشان ہوا. بکری چل رہی، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، پھر چل رہی ہے وزن بڑھ رہا ہے. روزانہ تھوڑا بھی اتنا چیزیں کھائے گی تو وزن تو بڑھے گا. تو بڑا پریشان ہوا. کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کیا کروں. جانوروں کے ماہروں کے پاس گیا. انہوں نے جی بکری تو بڑھے گی، بکری کو جب چارہ ملے گا، اچھا کھانا ملے گا تو بکری بڑھے گی. مویشی کے ماہر ڈاکٹروں کے پاس کہ بکری کا وزن کیسے کم ہوگا، اس کو چوٹ نہیں لگا سکتے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے، کیسے اس کا وزن کم ہوگا. سارے پریشان. تو کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوا. حضرت مرنے والا ہوں. کہ ہوا کیا؟ کہ وزیر ہوں بادشاہ کا. بادشاہ نے بکری حوالے کی تھی اور کہا تھا کہ اس کا وزن دیکھو، شاہی چراگاہ میں کھائے گی، پیے گی، پھلے گی، پھولے گی، لیکن اس کا وزن نہیں بڑھنا چاہیے. ایسی ترکیب استعمال کرو. تو کہنے لگا کہ میاں تمہیں چراگاہ کے اندر ایک شیر بھی بندھا ہوا ہے کہ جی بندھا ہوا ہے. تو بس ایسا کرو کہ روزانہ بکری کو شیر کے پاس لے جایا کرو اور تھوڑی دیر شیر کے سامنے کھڑا کر دیا کرو. شیر اس کو دیکھ کے تھوڑا سا دھاڑے گا، بکری اس کو دیکھے گی اور پھر اپنے جو اس کا پنجرا وہاں جا کے اس کو ڈال دینا. تو آپ لوگ ابھی آئے، میں سنا رہا تھا کہ بادشاہ نے وزیر کو ایک بکری دی اور کہا کہ اس کو شاہی چراگاہ میں رکھو، لیکن 6 مہینے کے بعد میں چیک کروں گا اس بکری کا وزن نہیں بڑھنا چاہیے. شاہی چراگاہ میں تو اس کو سیب، امرود، مالٹے کنو ملتے ہیں، زعفران کی گھاس ملتی ہے، وزن تو بڑھنا چاہیے. تو اللہ والے نے بتایا کہ اس کو روزانہ شیر کے پاس تھوڑی دیر کھڑا کر دیا کرو. کھڑا کر دیا. تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا جو پہلے دن وزن تھا وہی وزن ہے. 2 مہینے کے بعد وہی وزن. کھا زعفران کا گھاس رہی ہے،
کھا کے نو مالٹے رہی ہے، امرود اور سیب کھا رہی ہے، لیکن وزن اتنا ہی۔ 6 مہینے کے بعد دیکھا تو وزن اتنا ہی۔ تو اللہ والے کے پاس گیا وزیر کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں اس کا، حالانکہ سب کچھ کھا رہی ہے لیکن اس کے وزن میں اضافہ نہیں ہوا۔ مثال سمجھ میں تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب غم لگا ہوتا ہے تو کھانا اس کو لگتا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی مرغن کھائے، چاہے کتنا ہی اچھا کھائے، کھانا اس کو لگتا نہیں ہے، اس کی ساری طاقت، اس کی ساری انرجی ضائع ہو جاتی، صرف ذائقہ محسوس ہوتا ہے لیکن کھانے کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے نہیں ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے عام ڈاکٹر کی دوائی لگتی نہیں ہے، ان کو سائیکٹرسٹ ڈاکٹر کی دوائی ہی لگتی ہے کہ وہ پہلے ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے دماغ ریلیکس ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری دوائی لیتے ہیں، پھر وہ دوائی چلتی ہے کہ جب تک دماغ میں خوف اور ہراس کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت تک دماغ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ مجھے دیکھو بھائی، ایک دوسرے کو نہیں دیکھو، سمجھ رہے میری بات؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کی ہزاروں نعمتیں اس کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتی، دنیا کی ہزاروں کام اس کو نماز سے دور نہیں رکھ سکتے، ذکر اللہ سے دور نہیں رکھ سکتے، اللہ کو سوچنے سے دور نہیں رکھ سکتے، اللہ کی یاد سے دور نہیں رکھ سکتے۔ یہی بندے تو اللہ نے مانگے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ بندے تو وہ ہیں، بندے تو وہ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت، خرید فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ بکری کے سامنے شیر آیا تو وہ اپنی ساری چیزوں کو بھول گئی، اس کے سارے کھانے نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا۔ تو اللہ کی یاد جب کسی بندے کے دل میں ہوگی وہ کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوگا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ان کو کسی ملامت کا ڈر نہیں ہوگا، نہ اپنی ذات میں نہ کسی اور کی ذات کی ملامت، نہ اپنی ذات کی ملامت کی پرواہ ہوگی نہ کسی اور کی ذات کی ملامت کی پرواہ ہوگی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوتا۔ بیانات بھی کرتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، مجالس کرتے بھی ہیں، مجالس میں جاتے بھی ہیں، اللہ والوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، درس قرآن بھی کرتے ہیں، درس قرآن بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا منشا کیا ہے؟ ان کا منشا میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے یا اوپر نفس اور شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا تو تجارت، مصروف کرنے والی چیزیں، نیند اور اس طرح کی دوسری باتیں کبھی آپ کو اللہ سے غافل نہیں کریں گے۔ اور جب اوپر اللہ نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ نفس کا شیر بیٹھا ہوا ہے تو پھر جتنی چاہے مجالس میں آ جائے، جتنی چاہے مجلسوں میں چلا جائے، جتنی چاہے مجلسیں خود کر لے، جتنے چاہے درس قرآن دے دے، جتنے چاہے درس قرآن لے لے، جتنی چاہے درس حدیث دے دے، جتنی چاہے درس حدیث لے لے، مجدد ملت کی صحبت میں بیٹھ جائے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ کے ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جیسے اس بکری کو کوئی خوراک نے اثر نہیں کیا، ایسے اس شخص کو بھی کبھی اللہ والے کی نصیحت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر نفس کو بٹھایا ہوگا۔ صرف اوپر سے نفس کو ہٹا دیں، نیت صحیح کر لیں۔ مجھے
کسی نے پیغام بھیجا میرے مزاج میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ اپنے سارے عیب گنوائے، ماشاءاللہ ان کو تڑپ ہے اس وجہ سے گنواتے ہیں، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ تو میں نے ان سے جو بات عرض کی ہے، میں نے کہا میں آپ کو کتاب بھی دوں گا، بیانات بھی بھیجوں گا، جو آپ کہیں گے وقت بھی دوں گا، جتنا چاہیں گے سمجھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ اپنی نیت مجھے بتائیں۔ آپ کی نیت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ہے یا اوپر اوپر سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے ساتھ نہ چند ایک جھوٹ بولے ہوتے ہیں۔ پہلا جھوٹ، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے، یہ سچ ہے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن ہم نے اپنے ساتھ جھوٹ بولا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم نے نہیں بولا ہوتا، یہ شیطان نے ہمارے ساتھ بولا ہوتا۔ کیوں؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ ایسے نہیں سوچتے، نہ 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 نہ، جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ تو گردنیں کٹا دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ معاف کر دیں گے، لکھا جائے گا، وہ گردنیں کٹا دیتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے۔ میری توجہ سے سنو، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، اب آپ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی، جو اللہ کو کی معرفت رکھتا ہے نا، بچہ ہے نا، بچہ وہ سانپ کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، بلی کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، اور بڑا صرف بلی کے ساتھ کھیلے گا، سانپ کے ساتھ کبھی نہیں کھیلے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ سانپ ہے، زہریلا ہے، یہ کاٹ دے گا، یہ کسی بھی وقت ڈنگ مار سکتا ہے، کسی بھی وقت میری زندگی ختم کر سکتا ہے۔ اس کو معرفت ہے، وہ پہچانتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں وہ بس اللہ کا فضل ہے، فلاں کام آ جائے گا، فلاں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 50 برس تک 20 برس کی عمر میں شروع کیا، 70 برس کی عمر تک، یعنی 50 برس تک عشاء کی نماز کے بعد کیا گرمی کیا سردی، چھت پہ کھڑے ہوتے اور فجر تک کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ کسی نے کہا حضرت کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اگر اللہ نے پوچھ لیا حسن کوئی ایک تسبیح جو میرے لیے پڑی ہے لے کر آ، تو کیا لے کے جاؤں گا؟ 12,000 طلبہ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، حدیث پڑھنے والے، 120 صحابہ کی زیارت کی تھی، کتنا ڈر تھا۔ ارے 5,764 روایات حدیث کی نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت ہے تو اتنا رو رہے، اتنا رو رہے، اتنا رو رہے۔ حضرت کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کہیں گے تمہیں جو کچھ دینا تھا دنیا میں دے دیا، اب جاؤ۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ بابا آج قبر میں بیٹھ کے بھی کتابیں لکھ رہا ہے۔ حضرت تھانوی کی تصانیف میں سے کتابیں نکال کے مختصر ایک مضمون کی کتابیں لوگ بناتے ہیں اور بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بابا قبر میں بیٹھ کے بھی کتابیں، یعنی اتنا فیض آج تک ایسے جاری ہے۔ حضرت تھانوی کا فیض آج تک ایسے جاری ہے کہ حضرت تھانوی کے بعد کسی زندہ کا فیض بھی اتنا نہیں ہو سکا۔ زندگی میں جو فیض تھا وہ تو تھا، لیکن زندگی کے بعد، انتقال کے بعد آج 70 سال گزر چکے، 70 سال سے اوپر، 1943 میں انتقال ہوا، تو آج ذرا 50 سال یہ، 20 سال یہ، 70 سال اور آگے 77 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا فیض حضرت تھانوی جیسا ہو۔ 77 سال گزر چکے ہیں جناب، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنے لگے، اے اللہ جنت میں تو بڑے لوگ جائیں گے۔ اشرف علی کو جنتی جہاں چپل اتارے بس وہاں چلا دیتے نا۔ اشرف علی اس کا بھی مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، عذاب بہت سخت ہے، اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں۔
جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہو بس اللہ غفور رحیم. ہاں اللہ غفور رحیم ہے. اللہ تو ایسے معاف فرمانے والے ہیں، ایسے معاف فرمانا. ابا بہت اچھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ابا کے منہ پہ چواٹے مارے؟ ابا بہت اچھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چاہے نقصان کر دیں؟ ابا بہت اچھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے جو چاہے توڑ کے رکھ دو؟ یہ مطلب. ہمارے ربا بہت اچھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو چاہے نافرمانی کریں. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. زبان منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور اللہ کو نفرت ہو جاتی ہے جھوٹے آدمی سے کہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعصب سے پاک ہے. یہ ہمارے حساب سے بتا رہا ہوں، انسانوں کے حساب سے اللہ تعصب سے پاک ہے. اللہ کو کیا، اللہ تو کہتے ہیں ساری دنیا کا سب سے زیادہ افسق الفساق، فساق کا سب سے بڑا آدمی. تم سب اس طرح ہو جاؤ، تم سب اس طرح ہو جاؤ، فرشتے بھی ایسے ہو جائیں، اور بقیہ تمام مخلوقات وہ بھی ایسی ہو جائے. 40,000 عالم ہیں اور ہر عالم میں کروڑوں مخلوقات ہیں، اس ساری کی ساری ایسے ہو جائے. اللہ رب العزت کے مقام اور ملک میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اور تم سب دنیا کے سب سے زیادہ اتقا آدمی بن جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائے. فرشتے بھی بن جائیں اور جنات بھی بن جائیں، انسان بھی بن جائیں، اور 40,000 عالم کے اندر کی کروڑوں مخلوقات بن جائیں، ساری اتقا بن جائیں، تو تب اللہ کے ملک کے اندر ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. ما زاد فی ملکہ شیئا، اس کی ملک کے اندر ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ یہ ہمارا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان. ہم اللہ کو پہچانے نہیں، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. اللہ کو جب تک اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو اپنے اعمال کے اندر مضبوطی لائیں. اپنے اعمال کے اندر مضبوطی فکر سے آتی ہے، فکر سے. فکر کیوں پیدا نہیں ہو رہی اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں. میں نے پچھلی مرتبہ اسی موضوع پہ بات کی تھی. اعمال کے اندر ہم فکر کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اس کا مطلب دو ہے، یا تو اوپر اللہ کی ذات ہے جو میں نے حکایت آپ کے سامنے پیش کی، یا اوپر شیطان ہے کہ شیطان کسی چیز کا اثر نہیں ہونے دے رہا. اور اگر اوپر اللہ کی ذات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی چیز اثر نہیں ڈالے گی، کوئی اعمال اثر نہیں ڈالیں گے. یعنی دنیاوی اعمال ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالیں گے. اور ہونا کیا چاہیے؟ میرا ہم سب کے ہاتھ میں، میرے اور ہم سب کے ہاتھ میں کہ کیا ہونا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. ان کے 22 شاگرد تھے، 22 کے 22 صاحب نسبت اللہ والے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کالجوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، پورا دن دنیاوی کام کرتے ہیں، لیکن ان کی نسبت اور معرفت ایسی مضبوط ہے ان کی فکر کی وجہ سے. آپ دیکھیں، میں تو مسجد مدرسے میں ہوتا ہوں نا، آپ لوگ باہر ہوتے ہیں. جب آپ کے چہرے پہ ایک تسلی ہوگی، ایک اطمینان ہوگا، ہر شخص آپ سے آ کے ملے گا، ہم سے بعد میں آ کے ملے گا. ہر شخص آپ سے آ کے ملے گا. جی علی اختر صاحب، آپ بڑے تسلی میں بیٹھے ہیں، بڑے خوش نظر، ہر وقت آپ خوش رہتے ہیں. کیا راز ہے؟ بتائیں بھائی. اللہ اللہ کیا کرو. روزانہ جب کوئی شخص اللہ اللہ کرے گا اور فکر سے کرے گا، ہو نہیں سکتا اس کے دل کی دنیا نہ بدلے گا. میں نہیں مان سکتا کہ جو دل سے اللہ اللہ کرے. کسی شخص نے سوال کیا حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، زندگی بھر ایک شخص مسلمان رہا، نیک عمل کرتا رہا، وغیرہ 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 وغیرہ، وہ تو حج بھی کیا، عمرے بھی کیے. مرتے وقت ہم نے دیکھا کہ مرنے سے پہلے اس نے داڑھی بھی کٹوا دی، یہ بھی کر دیا، یہ علماء سے متنفر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور کفر کے قریب جا کے مرا. یہ کیا وجہ ہے؟
تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھا، فرمایا ان کے ایمان میں ابتدا سے کھوٹ تھا، ان کے ایمان میں ابتدا سے ہی کمزوری تھی. یہ کمزوری نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، کمزوری تو میرے ایمان میں، ہم سب کے ایمان میں کھوٹ تھا، یعنی ایمان میں جان بوجھ کی خیانت. ایک تو ہے کمزوری، جو میں گناہگار آدمی ہوں، کبھی ذکر چھوٹ جاتا ہے، کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے، ہم سے ہو سکتی ہے، ہم سے ہو سکتی ہے، ہم سے مطلوب ہی نہیں ہے کہ تم سے ہو ہی نہ سکے، یہ مطلوب ہی نہیں. اگر یہ ہوتا تو صحابہ سے بھی نہ ہوتا. ہاں، غلطیاں کمیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن عادت نہیں بننی چاہیے. وہ چیز عادت میں شامل ہو جائے، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ انسان کو اندر سے بدلی کر دیتا ہے. جیسے ذکر اللہ نہ ہونا یہ اندر سے بدلی کرتا ہے، ذکر اللہ ہونا یہ اندر سے بدلی کر دیتا ہے. ذکر اللہ انسان کے اندر سے ایک نیا روپ، ایک نئی جان، ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے. نماز، تلاوت، روزہ رکھنا، نفلی روزے رکھنا، یہ اندر سے ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے. اور گناہ کرنا اور غافل رہنا، یہ غفلت ایسی چیز ہے کہ دوسری غفلت تو پانی کی بالٹی سے آدمی اٹھ جاتا ہے. اس غفلت سے انسان جب اٹھتا ہے جب انسان باقاعدہ موت کا مراقبہ کرے، باقاعدہ ذکر میں ڈوب کے ذکر کرے، غفلت ایسے بھاگے گی انشاءاللہ. نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، کر کے دیکھ. ایسے ایسے غافل، ایسے ایسے غافل. ہاں، اس کے ساتھ مشاورت ضروری ہوتی ہے. صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے. نہ بیٹھ جاؤ. پھر دوسری مرتبہ مانگی، پھر تیسری مرتبہ مانگی، پھر چوتھی مرتبہ مانگی. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں دے سکتا. پھر فرمایا اما لک زوجہ، کیا تیری بیوی ہے؟ اگر کوئی اس سے مانگے، اگر کوئی اس سے میرے پاس اجازت آئے، میرے پاس آئے اور اجازت مانگے کہ میں وہاں کرنا چاہتا ہوں، تو کھڑا ہو گیا، تلوار نکال دیا اس کو. اريد ان اقتله، چاہتا ہوں میں اس کو قتل کروں. میں بیٹھ جا. پھر دوسرا تھوڑی دیر کے بعد پوچھا. یہ اللہ کے نبی کا مزاج تھا، طریقہ کار تھا، اصلاح کا طریقہ کار تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے مستقل، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، والعیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عثمان کے یہودی ہونے کا عقیدہ تھا. بہت بڑی بڑی باتیں اس کے پیچھے، میں اس موضوع پہ جاؤں گا تو بات بڑی طویل ہو جائے گی. تو اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں. 10 برس گزر گئے. 10 برس کے بعد امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو کسی رشتے کے انتظار میں. تو امام ابو حنیفہ نے بلایا، فرمایا کہ میاں آپ تشریف لائیے، میرے پاس بیٹھیے. آئے کہ میاں آپ سنا ہے کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہا ہوں. کہ ایک نوجوان ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، علم دین بھی بہت اچھا رکھتا ہے. مال و دولت اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ جتنا میرے پاس بھی نہ ہو. اتنا مال و دولت ہے اس کے پاس، اتنی دولت و ثروت ہے، اور علم دین بھی رکھتا ہے، فہم بھی رکھتا ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے. بہت اچھے لوگ اس پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہودی ہے. کھڑا ہو گیا. ہم سب کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی سے کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمیں بیٹھ جاؤ. جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی سے نہیں کر سکتے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کیسے یہودی سے کر سکتے ہیں؟ تو وہیں گرے گا. توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. تو اصلاح کا صحیح وقت ہوتا ہے. تو جب اپنے شیخ سے رجوع کرے گا اور شیخ کو سمجھ ہے، فہم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے اصلاح کرنی ہے. اللہ. تو پھر دوسرا بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی اور پھر خالہ اور پھر پھوپھی مجھے جوڑتے گئے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا گیا.
کہ جب اپنے محرم رشتے یاد آتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جب وہ دل نرم ہوا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، ان کے قلب پہ توجہ فرمائی اور ہاتھ رکھا. فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیجئے، اللہ اس کے سینے کو صاف کر دیجئے شہوانی خیالات سے. صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے مرتے دم تک، یعنی آج تک مجھے کبھی اس گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا. جب بندہ اصلاح کروا لیتا ہے اپنے مرض کی تو مرض ایسے صاف ہوتا ہے، اس طریقے سے صاف ہوتا ہے. بعض مرتبے دیکھیں امراض کا ازالہ مطلوب نہیں ہوتا، امالہ مطلوب ہوتا ہے. یہ ٹوپی ہے نا، یہ ٹوپی ہے، اس کو میں چھپا دوں یہاں پر، ٹھیک ہے، چھپ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کو چھپانا مطلوب ہے. اگر میں کہوں اس کو جلا دو، جلانے سے ختم ہو جائے گی، تو جلانے سے بھی چھپ جائے گی اور دبانے سے بھی چھپ جائے گی. اس دبانے کو کہتے ہیں امالہ اور اس جلانے کو کہتے ہیں ازالہ. تو مرض کا ازالہ مطلوب نہیں ہوتا، امالہ مطلوب ہوتا ہے، دبانا مطلوب ہوتا ہے. لیکن بعض مرتبے مرض کا ازالہ ہی ہو جاتا ہے. یہ توجہ ایسی ہوتی ہے، اصلاح ضرورت ہے. اس میں طریقہ کار جو میں نے آپ سے عرض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے طریقہ کار استعمال فرمایا، کیا طریقہ کار اختیار فرمایا جب اپنے آپ کو پیش کیا. تو اپنے امراض اور اپنے حالات کے اوپر دیکھیں، اوپر اللہ کی ذات ہے، یہ اوپر نفس بیٹھا ہوا ہے. جب اس طریقے سے اپنے اعمال کو دیکھیں گے، ان پہ کڑی نظر رکھیں گے، پھر اندر تبدیلی آئے گی، دل کی دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ مجھے، اللہ آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بس اتنا ہی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اے اللہ اپنے پیاروں کا ساتھ نصیب فرمائیے، اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے. گو ہم اس قابل بالکل نہیں ہیں، لیکن اللہ آپ بڑے ہیں، آپ عنایتیں کرنے والے ہیں، آپ فضل کرنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجیے، ہم سب پہ اپنی عنایت نازل فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. ہمارے دلوں میں جو جو جائز حاجتیں ہیں محض اپنے فضل سے، عنایت سے پوری فرما دیجیے. وہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ آپ ہماری ایک بھی بات کو پورا فرمائیں، لیکن آپ نے تو وعدہ کیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اللہ آپ قریب ہیں، آپ بھی تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے دعوے کرنے والے ہیں. اللہ ہمارے اعمال کی ستاری فرما دیجیے، ہماری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ اپنی دوستی اور تعلق مع اللہ کے قابل بنا دیجیے. علم لدنی کی دولت سے نوازیے، ہمارے عیبوں پہ ستاری کا پردہ نازل فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے. کمزور لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اے اللہ جو جان بوجھ کے کی ہیں وہ بھی معاف کر دیجیے، جو انجانے میں کی ہیں وہ بھی معاف کر دیجیے، جو کی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا اے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے.
جو غفلت میں ہوئی ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے. ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجیے. ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجیے. اپنے عذاب سے بچا لیجیے. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیے. ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو پیدا فرما دیجیے. تڑپ نہیں ہے تو پیدا فرما دیجیے. آپ تو قادر ہیں تڑپ پیدا فرمانے پر. آپ تو قادر ہیں غفلت کو مٹانے پر. آپ تو قادر ہیں نزول رحمت نازل کرنے پر. اے اللہ محض اپنے فضل کرم کو متوجہ فرما دیجیے. اپنے کرم سے فضل کو متوجہ فرما دیجیے. جو ہم فیصلے لے رہے ہیں، جو ہم معاملات کر رہے ہیں، اس میں ہماری دستگیری فرمائیے. اللہ ہماری دستگیری فرمائیے. ہمیں کسی فیصلے میں اکیلا مت چھوڑیے. کسی معاملے میں اکیلا مت چھوڑیے. صحت کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، خریداری کا معاملہ ہو، بیچنے کا معاملہ ہو، اللہ خیر سے مدد فرما دیجیے. ہمارے دلوں کی جو جائز حاجتیں ہیں اللہ نے اس سے پوری فرما دیجیے. ہمارے جو ساتھی پریشان ہیں، ہمارے تجمل بھائی کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت کی بارش سے نوازیے. صحت کلی نس سے نواز دیجیے. اے اللہ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ صحت کلی سے نوازیے. صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. فلیاسی بھائی کی مرینا صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. اے اللہ ہمارے خالد بھائی ہو، ڈاکٹر خالد بھائی جو پریشانی ہے اللہ محض اپنے فضل و عنایت سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. ہمارے جملہ مقاصد حسنہ جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ظاہر ہیں، اللہ پورے فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.